بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف کنویں میں گر کر ڈوبا، پھر پانی خود ہی اسے اوپر لے آیا اور وہ بے ہوش تھا کہ اسی بے ہوشی کے دوران اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ اس کے سامنے ہیں اور وہ خود بھی کنویں میں ہی بیٹھا ہوا ہے، اور بزرگ بار بار یہی بولتے جا رہے ہیں، تم یقیناً یوسف ہو، تم یقیناً یوسف ہو۔ یوسف حیران ہو کر غور سے اندھیرے میں دیکھتا ہے تو بزرگ کا چہرہ صاف نظر آنے لگتا ہے۔ تم یقیناً یوسف ہو، وہ بولے۔ ہاں میں یوسف ہوں، بزرگ بولا۔ میں جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن آپ کی زیارت ضرور کروں گا۔ یوسف حیران ہوا اور بولا، آپ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتے ہیں؟ بزرگ بولا، گزشتہ نبیوں میں سے ایک نبی نے مجھے آپ کے دنیا میں آنے کا بتایا اور آپ کی زندگی کے بارے میں بتایا، تو تب سے میں بھی آپ کے دیدار کی خواہش میں 1200 سال سے اس کنویں میں انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ بادشاہ کا ظہور ادھر ہی ہوگا، ایک نجات دہندہ ادھر ہی آئے گا، اور جا کر انتظار کرو اس کنویں میں۔ اور جس نبی نے آپ کے آنے کی خبر دی ہے، انہوں نے ایک نشانی بھی آپ کے لیے بھیجی ہے۔ بزرگ نے یوسف کو ایک پتھر کا لاکٹ دیا جس پر محمد کندہ تھا۔ یوسف نے فوراً لے کر گلے میں ڈال کر بزرگ کا شکریہ ادا کیا۔ یوسف نے بزرگ سے کہا، مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجیے، کوئی ایسا راز بتائیں جو دنیا کے اس کنویں اور ہر مشکل میں میرے کام آئے۔ بزرگ نے کہا، تمہیں نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ کل کائنات کا رمز تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یوسف بولا، کون سا رمز؟ حیران ہو کر تو بزرگ نے کہا، غور کرو، تمہارے ہاتھ میں کتنے جوڑ اور کتنی انگلیاں ہیں؟ یوسف گن کر بتاتا ہے، 14 جوڑ اور 5 انگلیاں ہیں۔ بزرگ بولا، بس یہی ہے وہ راز، 5 اور 14۔ یوسف بولا، کیا مطلب؟ بزرگ نے کہا، یہ راز آخری پیغمبر کے زمانے میں ظاہر ہوگا۔ رمز وجود کائنات بھی یہی 2 عدد ہیں۔ ان 2 اعداد سے آگاہ ہو جاؤ گے تو سکون اور نجات پاؤ گے۔ اسی آخری جملے کے ساتھ ہی یوسف کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ حیران و پریشان ہو کر سوچتا ہے، پھر چونک کر گلے میں چیک کرتا ہے تو محمد لکھا ہوا لاکٹ سچ مچ اس کے گلے میں ہی ہوتا ہے۔ وہ جب پتھر کو چھوتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے چھونے سے بہت ہی سکون ملتا ہے۔ اتنے میں سب بھائی چلے جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یوسف زندہ نہیں ہوگا، مگر لاوی کا دل نہیں مانتا۔ وہ پکارتا رہتا ہے، یوسف یوسف۔ اب کہ یوسف ہوش میں آ چکا ہوتا ہے تو وہ بھی لاوی لاوی پکارنے لگ جاتا ہے۔ لاوی بے حد خوشی سے چلاتا ہے، یوسف زندہ ہے، زندہ ہے۔ یہ سن کر سب دور سے واپس مڑ کر آ جاتے ہیں اور پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ یوسف کہتا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، بہت اندھیرا ہے، مجھے باہر نکالیں، باہر نکالیں۔ مگر لاوی بولا، تمہارے ظالم بھائیوں کے ہاتھوں مجبور ہوں، نہیں نکال سکتا، بس اللہ پر توکل کرو، میں پھر آؤں گا، کھانا اور پانی بھی لے کر آؤں گا۔ اور سب پھر چلے جاتے ہیں۔ وہ بہت روتا ہے، چلاتا ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤ، مگر سب کو جانا تھا، چلے گئے۔ بھائیوں کا قافلہ گھر کی طرف روانہ ہوا، مگر لاوی راستے میں ہی بیٹھ گیا کہ میں بابا کو روشنی میں اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا، اور نہ ہی روشنی میں ان کو روتا ہوا دیکھ سکتا ہوں، اور نہ ہی چاہتا ہوں کہ بابا ہمارے مکار چہرے دیکھیں روشنی میں، لہٰذا سب بھی بیٹھ گئے تاکہ اندھیرا ہو جائے۔ اسی دوران یہودا نے بھیڑ کو مار کے اس کا خون بھی قمیص پر لگا دیا۔ اندھیرا ہوتے ہی ماں باپ کی پریشانی عروج پر پہنچ گئی۔ سب بہت پریشان تھے، راستے میں ہی کھڑے تھے، گاؤں والے بھی انتظار کر رہے تھے، سب گھر والے۔ پہلے تو اندھیرا، یہی کہتے ہیں کہ پہلے تو کبھی اندھیرا نہیں ہوتا تھا، یہ لوگ ہمیشہ ٹائم پر آ جائے کرتے تھے۔ اب کی دفعہ کیا ہوا ہے؟
گھر پہنچتے ہی پھر سب نے رونے کی بڑی کلاس کی اداکاری کرتے ہیں، زمین پر گر کر مٹی سر پہ ڈال کے دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، مگر لاوی خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام تو سب کو روتا ہوا دیکھ کر ہی سمجھ جاتے ہیں اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔